بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا اہم خطاب، دشمن کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ آیت اللہ خامنائی نے تازہ خطاب میں کہا ہے کہ ایران دشمنوں کے سامنے کسی صورت نہیں جھکے گا۔ انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کی دھمکی کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم صرف اللہ پر بھروسہ کریں گے۔ معاشی مسائل اور مہنگائی کی وجہ سے ہونے والے احتجاج کو جائز قرار دیا مگر فسادات کی سخت مذمت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ احتجاج کرنے والوں سے بات چیت کی جائے گی لیکن فسادیوں کو ان کی جگہ پر رکھا جائے گا۔ یہ خطاب موجودہ کشیدگی میں ایران کی قیادت کا واضح پیغام ہے۔ ایران کی سپریم لیڈرشپ خطرے میں، آیت اللہ خامنائی زیر زمین منتقل۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے قوم سے ہنگامی خطاب کے بعد خود کو مکمل طور پر زیر زمین منتقل کر لیا۔ ایرانی قیادت کو خدشہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ان کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر اب ان کے ارد گرد صرف انتہائی وفادار افراد کو رکھا جا رہا ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ماضی میں ہونے والے خفیہ آپریشن سے اندرونی غداری کے خطرے کو واضح کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے سپریم لیڈر کی حفاظت کو سب سے بڑی ترجیح بنا دیا گیا ہے۔ ایران میں احتجاج، معاشی بحران اور کرنسی کی گراوٹ۔ ایران میں کرنسی کی شدید گراوٹ کی وجہ سے احتجاج شدت اختیار کر گئے ہیں۔ تاجر اور شہری مہنگائی اور معاشی مشکلات پر سڑکوں پر نکل آئے۔ آیت اللہ خامنائی نے تاجروں کی شکایات کو جائز قرار دیا اور کہا کہ حکام مسائل حل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے بیرونی قوتوں پر الزام لگایا کہ وہ احتجاج کو فساد میں تبدیل کر رہی ہیں۔ حکومت احتجاجیوں سے بات چیت کی پیشکش کر رہی ہے مگر فسادات روکنے کا عزم رکھتی ہے۔ فوج کی مبینہ غداری، وینزویلا کی عسکری قیادت پر سنگین الزامات۔ اس پورے واقعے میں سب سے چونکا دینے والا پہلو وینزویلا کی فوج کا کردار ہے۔ ذرائع کے مطابق فوجی قیادت نے امریکی اداروں سے خفیہ معاہدہ کیا۔ صدر کی رہائش، سیکیورٹی اور معاملات کی مکمل معلومات فراہم کی گئیں۔ جب فوج ہی بکھر جائے تو کوئی بھی حکومت محفوظ نہیں رہتی۔ مدورو نے محفوظ کمرے تک پہنچنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ سیکیورٹی پہلے ہی سمجھوتے کا شکار ہو چکی تھی۔ یہ واقعہ ریاستی اداروں کی کمزوری کی بڑی مثال بن گیا ہے۔ دنیا بھر کی حکومتوں کے لیے یہ ایک سنجیدہ وارننگ ہے۔ چین کو واضح پیغام، امریکہ اتحادیوں کو ایک ایک کر کے نشانہ بنائے گا۔ اس کارروائی کو چین کے لیے ایک براہ راست پیغام سمجھا جا رہا ہے۔ امریکہ یہ باور کروانا چاہتا ہے کہ چین کے اتحادی محفوظ نہیں۔ واشنگٹن براہ راست جنگ کی بجائے اتحادی ممالک کو توڑ رہا ہے۔ وینزویلا کا تیل چین کے لیے ایک بڑا معاشی سہارا تھا، اب وہ سہارا اچانک ختم ہو گیا ہے۔ یوان میں تیل کی خریداری امریکی نظام کے لیے خطرہ بن چکی تھی۔ اسی پس منظر میں یہ کارروائی اور زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ عالمی طاقتوں کے درمیان خاموش جنگ کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ ڈالر کی بالادستی کی جنگ، تیل اور معیشت کا نیا محاذ۔ امریکہ کی اصل جنگ کرنسی اور تیل پر کنٹرول کی ہے۔ جو ملک ڈالر سے ہٹ کر تجارت کرتا ہے وہ نشانے پر آ جاتا ہے۔ وینزویلا تیل کو غیر ڈالر کرنسی میں فروخت کر رہا تھا۔ یہی بات امریکی پالیسی کے خلاف سمجھی گئی۔ اب وینزویلا کے وسیع تیل ذخائر امریکہ کے اثر میں آ گئے ہیں۔ یہ ذخائر سعودی عرب سے بھی زیادہ سمجھے جاتے ہیں۔ امریکہ اب عالمی تیل سپلائی پر مزید مضبوط گرفت حاصل کرے گا جبکہ اس سے عالمی معیشت پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ ایران بھارت اور دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی، اگلا ہدف کون؟ اس واقعے کے بعد دنیا بھر میں خوف کی فضا قائم ہو چکی ہے۔ ایران پہلے ہی اندرونی دباؤ اور احتجاج کا شکار ہے جبکہ آیت اللہ خامنائی نے بیرونی مداخلت کا کھل کر ذکر کیا ہے۔ بھارت بھی اسی کھیل سے محفوظ نہیں سمجھا جا رہا۔ اتحادی وقتی ہوتے ہیں، مفادات مستقل رہتے ہیں۔ امریکہ حکومتیں گرانے کے کئی راستے استعمال کر سکتا ہے۔ سڑکوں کے احتجاج سے لے کر اندرونی بغاوت تک سب ممکن ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگلی باری کس ملک کی ہوگی؟ امریکہ کا وینزویلا پر غیر معمولی حملہ، صدر کو گرفتار کر کے امریکہ منتقل کر دیا گیا۔ دنیا نے ایک ایسا منظر دیکھا جو تاریخ میں کم ہی نظر آتا ہے۔ امریکہ نے وینزویلا پر براہ راست کارروائی کرتے ہوئے صدر نکولس مدورو کو
ان کے صدارتی محل سے گرفتار کر لیا۔ چند منٹوں کے اندر اندر امریکی کمانڈوز نے پورا آپریشن مکمل کیا اور صدر کو امریکہ منتقل کر دیا۔ اس کارروائی میں نہ کوئی مزاحمت ہوئی اور نہ ہی کسی بڑی لڑائی کی اطلاع ملی۔ عالمی قوانین اور ریاستی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی پر دنیا بھر میں تشویش پھیل گئی ہے۔ یہ کارروائی اس بات کا واضح پیغام ہے کہ امریکہ اب پابندیوں سے آگے بڑھ چکا ہے۔ بین الاقوامی سیاست میں طاقت کے استعمال کا یہ ایک نیا اور خطرناک رجحان ہے۔ دنیا یہ سوچنے پر مجبور ہو چکی ہے کہ اب اگلا نشانہ کون ہوگا۔ اسرائیلی صحافی کا خطرناک دعویٰ، ونزویلا کے بعد ایران پھر مشرق وسطیٰ کی باری۔ اسرائیل کے ایک بااثر صحافی نے دعویٰ کیا ہے کہ وینزویلا کے بعد اگلا ہدف ایران ہے۔ اس کے مطابق یہ کارروائی ایک بڑے منصوبے کا حصہ ہے جن کا مقصد پورے مشرق وسطیٰ کو تبدیل کرنا ہے۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران کے بعد قطر، الجزائر، تیونس اور ترکی بھی نشانے پر ہو سکتے ہیں۔ یہ بیانات اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریب سمجھے جانے والے حلقوں سے سامنے آئے ہیں۔ ان دعووں نے خطے میں بے چینی اور خوف کی فضا پیدا کر دی۔ اسرائیلی حلقے کھل کر کہہ رہے ہیں کہ اب کسی ملک کی قیادت محفوظ نہیں۔ یہ بیانات سفارتی زبان کی بجائے طاقت کے اظہار کی عکاسی کرتے ہیں۔ عالمی سطح پر ان بیانات کو ایک سنگین انتباہ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ الیگزینڈر ڈوگن کی وارننگ، چین اور روس کے پاس وقت کم۔ روسی مفکر اور پالیسی ساز الیگزینڈر ڈوگن نے دنیا کو کھلی وارننگ دے دی۔ انہوں نے کہا ہے کہ چین کے پاس اب زیادہ وقت نہیں بچا اور فیصلہ کن قدم اٹھانا ہوگا۔ الیگزینڈر ڈوگن کے مطابق روس یوکرین میں آخری حد تک جا سکتا ہے اور مکمل کنٹرول حاصل کرے گا۔ انہوں نے چین کو فوری طور پر تائیوان کے حوالے سے اقدام کا مشورہ دیا ہے۔ ڈوگن نے کہا کہ اگر چین نے ایران اور ونزویلا کو تنہا چھوڑا تو اگلا نمبر خود چین کا ہوگا۔ ان بیانات سے تیسری عالمی جنگ کے خدشات مزید گہرے ہو گئے ہیں۔ عالمی طاقتوں کے بیانات کھلے تصادم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ 2026 کو ایک خطرناک اور فیصلہ کن سال قرار دیا جا رہا ہے۔ چین کو کھلا پیغام، وینزویلا میں چینی وفد کی موجودگی کے باوجود امریکی حملہ۔ حیران کن طور پر امریکی کارروائی اس وقت ہوئی جب چین کا اعلیٰ سطح وفد وینزویلا میں موجود تھا۔ چینی صدر کے خصوصی نمائندے کی صدر مدورو سے ملاقات کے چند ہی گھنٹوں بعد یہ آپریشن کیا گیا۔ اس واقعے کو چین کے لیے ایک کھلا پیغام قرار دیا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق امریکہ نے واضح کر دیا کہ وہ چین کے اثر و رسوخ کو خاطر میں نہیں لا رہا۔ یہ اقدام عالمی سفارتکاری کے تمام روایتی اصولوں کے برعکس ہے۔ چین کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ بن چکا ہے۔ ایران میں خطرے کے بادل، اندرونی غداروں اور بیرونی حملے کا خدشہ۔ وینزویلا کے واقعے کے بعد ایران میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران کو بیرونی حملے سے زیادہ اندرونی غداری کا خطرہ ہے۔ ماضی میں بھی ایرانی جنرلز اور جوہری سائنسدانوں کو نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ اب خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اعلیٰ قیادت بھی محفوظ نہیں۔ اسرائیلی حلقے کھلے عام ایران کو اگلا ہدف قرار دے رہے ہیں۔ امریکی طرز عمل نے یہ ثابت کر دیا کہ اب کسی ملک کی خود مختاری کی ضمانت نہیں۔ ایران کو ہر ممکن صورتحال کے لیے ذہنی اور عملی تیاری کا مشورہ دیا جا رہا ہے۔ عالمی سیاست ایک انتہائی خطرناک موڑ پر کھڑی دکھائی دے رہی ہے۔ ایلون مسک کی کمپنی اسٹار لنک کا وینزویلا کے لیے بڑا اعلان۔ دنیا کے ارب پتی شخص ایلون مسک کی ملکیتی سیٹلائٹ انٹرنیٹ کمپنی اسٹار لنک نے وینزویلا میں محدود مدت کے لیے مفت انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق یہ اقدام ایسے وقت پر سامنے آیا جب وینزویلا شدید سیاسی کشیدگی، فوجی کارروائیوں اور انٹرنیٹ بندش کا سامنا کر رہا ہے۔ وینزویلا کی نائب صدر ڈیلسی نے اقتدار سنبھال لیا، کسی ملک کی کالونی بننے سے صاف انکار۔ وینزویلا کے صدر نکولس مدورو اور ان کی اہلیہ کو اغوا کیے جانے کے بعد وینزویلا کی عدالت عظمیٰ نے نائب صدر ڈیلسی کو عارضی طور پر عہدہ سنبھالنے کا حکم دے دیا۔ وینزویلا کی سپریم کورٹ نے رات گئے حکم نامہ جاری کیا کہ نائب صدر ڈیلسی انتظامی تسلسل اور ملک کے خامہ جہت دفاع کی ضمانت کے لیے قائم مقام کی حیثیت سے صدارتی دفتر سے وابستہ تمام تر صفات، فرائض اور اختیارات سنبھالیں اور ان کا استعمال کریں۔
جنوبی کوریا کے صدر کے دورہ چین کے دوران شمالی کوریا کا میزائل تجربہ۔ شمالی کوریا نے اتوار کے روز بیلسٹک میزائلوں کے تجربات کیے، جس سے خطے اور دنیا بھر میں کشیدگی میں اضافہ ہو گیا۔ یہ میزائل تجربات ایسے وقت میں کیے گئے جب جنوبی کوریا کے صدر اپنے سرکاری دورے پر چین پہنچ رہے ہیں، جو شمالی کوریا کا قریبی اتحادی سمجھا جاتا ہے۔ جنوبی کوریا کے مطابق شمالی کوریا نے کم از کم 2 بیلسٹک میزائل داغے جو سمندر میں جا کر گرے۔ فوجی حکام کا کہنا ہے کہ میزائل تقریباً 900 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ وینزویلا پر امریکی حملے کے خلاف امریکہ سمیت دنیا بھر میں مظاہرے۔ امریکہ کی جانب سے وینزویلا پر حملے کے خلاف امریکی شہروں سمیت دنیا بھر میں مظاہرے ہوئے، جن میں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ واشنگٹن اور دیگر امریکی شہروں میں وینزویلا کے خلاف امریکی فوجی کارروائی اور نکولس مدورو کو اٹھانے کے فیصلے کے خلاف مظاہرے کیے گئے، جن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف شدید نعرے بازی اور ان کی گرفتاری کا مطالبہ سامنے آیا۔ وینزویلا کے صدر مدورو کو فوری رہا کیا جائے۔ چین کا امریکہ سے مطالبہ۔ چین نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ وینزویلا کے صدر نکولس مدورو اور ان کی اہلیہ کو فوری طور پر رہا کریں اور وینزویلا کے بحران کو طاقت کی بجائے بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے۔ چینی وزارت خارجہ نے امریکی کارروائی پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کسی ملک کے رہنما کو زبردستی گرفتار کر کے ملک سے باہر لے جانا بین الاقوامی قوانین اور سفارتی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔